شاگرد کا کلام ہے۔ قال الشیخ الاجل الامام الاوحد ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی الشیرازی قدس اللہ روحہ ونور ضریحہ۔ شیخ بزرگوار، یکتا روزگار امام، الامام الاوحد، یکتا روزگار امام، کنیت ہے ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی الشیرازی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاکیزہ فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، ضریح قبر کو۔ الحمدللہ کما ہوا، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے جیسے کہ اللہ کے شاہ نشان، اللہ کے شاہ نشان تعریف ہے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اوپر لایا ہے ابتدائے حقیقی کے طور پر، اور الحمدللہ لایا ہے ابتدائے اضافی کے طور پر۔ تفصیلات آپ نے پڑھی ہے، ابتدائے حقیقی کسے کہتے ہیں اور ابتدائے اضافی کسے کہتے ہیں۔ وصلواتہ علی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبیوں کے آخری نبی ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں میں آخری نبی، خاتم النبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو ختم نبوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم خصوصیت کو سورہ احزاب میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم پیش کیا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آگے اپنی کتاب کی تصنیف کا مقصد بتا رہے۔ سألنی بعض اخوانی ان اصنف لهم مختصرا فی المذہب فی اصول الفقہ، مجھ سے میرے بعض شاگردوں نے، بعض دوستوں نے درخواست کی کہ میں ان کے لیے فقہ شافعی کے اصول کا ایک مختصر سا رسالہ تصنیف کروں۔ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے درخواست کی کہ میں ان کے لیے فقہ شافعی کے اصول فقہ کا مختصر سا رسالہ تصنیف کروں۔ لیکون ذلک مضافا الی ما عملت من التبصرۃ فی الخلاف، تاکہ میری یہ تصنیف علم خلاف میں نے جو تبصرہ لکھا ہوں اس پر اضافہ ہو جائے، تاکہ میری یہ تصنیف علم خلاف میں نے جو تبصرہ لکھا ہوں، امام شیرازی فرماتے ہیں اس پر اضافہ ہو جائے۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ جَوَابًا لِمَسْأَلَتِهِ وَقَضَاءً لِحَقِّ، میں نے ان کے درخواست کے جواب میں، اور چونکہ ساتھیوں کا، شاگردوں کا ایک حق ہوتا ہے، اس حق کی ادائیگی کی خاطر ان کی یہ درخواست قبول کی، قبول کی۔ وَأَشَرْتُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ الْخِلَافِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الدَّلِيلِ، اور میں نے اس کتاب میں اختلاف کے ذکر کرنے کا بھی اہتمام کیا ہوں، اور ضروری دلائل کو پیش کرنے کا، مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، ضروری دلائل کو پیش کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے تفسیرہ علم خلاف میں لکھی اور اس میں اختلافات بڑے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، ان کے دلائل بڑے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، تو پھر اللبا میں مزید اختلافات کو پیش کرنے کا اور دلائل کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اگلی عبارت میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اگلی عبارت میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر، مقدر یعنی پوشیدہ، دخل یعنی اعتراض، دفع یعنی اس کو دور کرنا، یعنی کسی کتاب کے مؤلف یا مصنف کی پہلی عبارت پر اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے، پوشیدہ اعتراض، تو مصنف و مؤلف اس اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دے تو اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اختلافات اور ضروری دلائل اللمہ میں اس لیے پیش کیا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ التبصرہ جو علم خلاف میں لکھا ہوں وہ سب کے ہاتھوں میں نہ جائے، اور اللمہ ایسے لوگ پڑھنے لگے جنہوں نے تبصرہ دیکھی بھی نہیں، تو ان کے لیے خاص میں نے اس کا اہتمام کیا۔ فربما وقع، اس لیے کہ فربما وقع ذلك الى من ليس عنده ما عملت من الخلاف، اس لیے کہ بسا اوقات یہ اللمع ایسے لوگوں کے پاس جا سکتی ہے، ان کے زیر مطالعہ آ سکتی ہے جن کے پاس میری اس سے پہلے علم خلاف والی تصنیف یعنی التبصرہ نہیں۔ اس لیے میں نے اختلافات اور ضروری دلائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہوں۔ فَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْغَب، میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ، اور اللہ ہی سے میں درخواست کرتا ہوں أَن يُوَفِّقَنِي لِلصَّوَابِ، کہ وہ مجھے درست کاموں کی توفیق دے دے۔ وَيَجْزِلْ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور میرے اجر اور ثواب میں اللہ ہی اضافہ کرے۔ إِنَّهُ كَرِيمٌ وَهَّابٌ، یقیناً وہ سخی ہے اور عطا کرنے والی ذات ہے، یقیناً وہ سخی ہے اور عطا کرنے والی ذات ہے۔ وَلَمَّا كَانَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أُصُولَ الْفِقْهِ، اور جب اس کتاب کا مقصد ہی اصول فقہ، تو علم زن اور ان دونوں کے متعلقات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ وجب بیان العلم والظن وما يتصل بهم، لأن بهما، اس لیے کہ علم اور ظن کے ذریعے سے یدرک جمیع ما يتعلق بالفقہ، فقہ کے سارے متعلقات علم اور ظن کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نظر اور دلیل کو بھی ذکر کریں گے اور ان کے متعلقات کو بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ علم اور ظن انہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم فقہ اور اصول فقہ کو ذکر کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت رہی تو۔ گویا کہ ابتدائی طور پر امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کرنے والے ہیں اس کی تھوڑی سی ایک فہرست بتا دی کہ اس کتاب کا مقصد چونکہ اصول فقہ کو بیان کرنا ہے، تو علم، جہل، ظن، شک، ان کو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فقہ کے تمام متعلقات کا ان سے تعلق ہے۔ پھر نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر، ناظر، منظور، فی، دلیل، اور دلیل کی ساری قسمیں ان کو بھی ذکر کریں گے، ان کے متعلقات، انہی کے ذریعے سے علم اور ظن حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فقہ کی تعریف اور اصول فقہ کی تعریف امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ درس کو دھیان میں رکھیے، اچھی طرح اس کو سنیے اور اہم چیزوں کو نوٹ بھی کیجیے۔